کبھی غور کیا ہے کہ بچوں کے چہروں پر اتنا نور کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ شرارتیں کرتے ہیں، سازشیں نہیں۔ اکثر چیزوں کو نظر انداز کیا کرو، پرسکون رہنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ انسان اپنی غلطیوں سے زیادہ اپنی شرافت کی قیمت ادا کرتا ہے۔ جب یقین اور بھروسے کا قتل ہوتا ہے تو اکثر رشتے بس نام ہی کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ لوگ تم سے نہیں بلکہ تمہاری حیثیت سے ہاتھ ملاتے ہیں۔ عورت ایک بہت ہی بابرکت چیز ہے، ثبوت چاہیے تو ایک بار اپنی ماں کو دیکھ لو۔ رشتے ہمیشہ کم بناؤ لیکن جو بناؤ ان کو دل سے نبھاؤ۔ اکثر لوگ بہتر کی تلاش میں بہترین کھو بیٹھتے ہیں۔ نفرت کو ایک لمحے کے اندر محسوس کر لیا جاتا ہے اور محبت کو ثابت کرنے میں زمانے گزر جاتے ہیں۔ خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے رشتہ دار زندگی میں اپنے کام سے کام رکھتے ہیں۔ محبتیں اور پیار عمل سے نظر آتے ہیں، باتوں سے تو دکاندار بھی متاثر کرتے ہیں۔ کچھ انسان بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ چاہے جتنی بھی نیکی کر لیں آخر کار وہ آپ کو ڈنگ ہی ماریں گے اور یہی ان کی فطرت ہوتی ہے۔ اگر امیری آ جائے تو مغرور نہ ہونا اور اگر غریبی آ جائے تو کبھی مایوس نہ ہونا، کیونکہ نہ تو امیری سدا رہتی ہے اور نہ ہی غریبی سدا رہتی ہے۔ کسی کی زندگی سے سکون چھین لینے کا کفارہ عبادت کر کے ادا نہیں کیا جا سکتا۔ غصہ ایک ماچس کی تیلی ہے جو کسی کے جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ لفظ تم اور آپ ان دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، پر اس سے بولنے والوں کی تربیت کا پتہ چلتا ہے۔ رشتوں کی پہلی شرط عزت نفس ہوتی ہے، اگر یہ نہیں ہے تو معذرت کے ساتھ رشتے نہیں نبھ سکتے۔ خلوص اور عزت بہت نایاب تحفے ہیں، اس لیے ہر کسی سے ان کی امید نہ رکھیں، کیونکہ بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ دیکھنے میں کیسے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں تو آپ دنیا کے خوبصورت ترین انسان ہیں۔ ہم نے تبصروں اور بحث میں پڑھ کر ہمیشہ ہی زندگی کا وہ حصہ ضائع کر دیا جس حصے میں ہم مسکرا سکتے تھے۔ مجھے ان لوگوں سے کوئی مسئلہ نہیں جو مجھے پسند نہیں کرتے، مسئلہ مجھے ان لوگوں سے ہے جو مجھے پسند کرنے کا دکھاوا کرتے ہیں۔ انسان ہمیشہ اپنے کردار سے بڑا ہوتا ہے، کوئی عہدہ حاصل کرنے سے نہیں، کیونکہ اونچے مینار پر بیٹھنے سے کوا عقاب نہیں بن جاتا۔ اگر نماز کے ادا کرنے سے تم گناہوں سے اور برے کاموں سے باز آ رہے ہو تو جان لو تمہاری نماز قبول ہو گئی ہے۔ دعا کے اندر تاثیر تمہاری طلب سے آتی ہے اور دعا کے اندر تاخیر تمہاری بہتری کے لیے ہوتی ہے۔ برا وقت بھی کمال کی چیز ہے، جی جی کرنے والے لوگ بھی تو تو کرنے لگتے ہیں۔ جو انسان خود غرض نہیں ہوتا احساس ہمیشہ وہی کرتا ہے۔ جو شخص جھک جائے وہ کمزور نہیں ہے، بس اس کے اندر اپنے رشتوں کو نبھانے کی چاہت زیادہ ہوتی ہے۔ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جس کا کردار اور اخلاق بہتر ہو اور اپنی زوجہ کے ساتھ نرم مزاجی اور شفقت سے پیش آئے۔ اس شخص پر کبھی اعتبار نہ کرنا جو اپنے سچے ہونے کی قسمیں کھائے۔ زندگی میں بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں لیکن جو غلطیاں لوگوں کو پہچاننے میں ہوتی ہیں ان کا خمیازہ سب سے زیادہ بھگتنا پڑتا ہے۔ اللہ کریم کے فیصلے ہماری خواہشات اور آرزوؤں سے بہت بہتر ہوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف پتھر کی مورتی کا نام ہے، بلکہ ہر وہ چیز جس کی اہمیت اللہ تعالیٰ سے بڑھ جائے وہی آپ کا بت ہے۔ کچھ لوگ اس لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں کہ جاہل لوگوں کو پڑھا نہیں بلکہ ان کو ہرا سکیں۔ اچھی باتوں کو پڑھنے کی عادت ہو تو اچھی باتیں کرنے کی عادت خود بخود بن جاتی ہے۔ جو رشتے ضرورت کے ہوتے ہیں وہ کبھی خوشیاں نہیں دیتے اور جو جذبات کے ہوتے ہیں
وہ کبھی تمہارا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ آپ بہت سی مشکلات سے بچ سکتے ہیں اگر آپ اپنی زبان پر قابو پا لیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جا کر رہنے سے وہ خوش رہیں گے، حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں، کیونکہ وہ جہاں بھی جائیں گے خود کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ زندگی میں احمق انسان کا اپنا نقصان کوئی نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنے ارد گرد موجود تمام لوگوں کو تباہ کر دیتا ہے۔ محبت کی دنیا بھی عجیب ہے، جو دل میں رہتے ہیں وہی درد دیتے ہیں۔ اپنے اندر اس خامی کو ڈھونڈو جو تمہیں کامیاب ہونے نہیں دیتی۔ ہم لوگ عظیم قوم بن سکتے ہیں اگر ہم معافی مانگنا اور معاف کرنا شروع کر دیں۔ عزت اللہ تعالیٰ کی رضا میں ہے، لوگوں کی فرما برداری میں نہیں۔ نرمی سے کسی کی بات کا جواب دینا اس کے غصے کو کم کر دیتا ہے۔ انسان کی زندگی صرف چند دنوں کے لیے ہے اور اچھا نام ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ جس طرح خوشبو سے پھولوں کی پہچان ہوتی ہے، اسی طرح اخلاق سے انسانوں کی پہچان ہوتی ہے۔ مال و دولت سے انسان خوشامد تو خرید سکتا ہے مگر محبت نہیں۔ بیوی کا اکثر لوگ مذاق اڑاتے ہیں، دیکھا جائے تو مشکل وقت میں اس سے اچھا ساتھی کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، لیکن انسان رزق سے ہی پریشان رہتا ہے۔ مغفرت کا وعدہ نہیں ہے اور کوئی بھی اس کے لیے پریشان نہیں ہے۔ دنیا کا سب سے طاقتور شخص وہ ہے جو زیادہ تنہا رہتا ہے۔ اپنی خواہشات کو دل میں ہی مار ڈالو، اپنے دلوں کو ان میں نہ مرنے دو۔ اپنے رزق، اولاد اور محبت کو لوگوں سے چھپا کر رکھو، کیونکہ حسد ایک سفلی عمل ہے، اور حاسد کسی چیز کو دیکھ لے تو وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ جس نے کسی مسلمان کو اس جگہ ذلیل کیا جہاں اس کی عزت بنی ہو، تو اللہ کریم اس کو ایسی جگہ ذلیل کرے گا جس جگہ اسے اللہ کی مدد کی ضرورت ہوگی۔ جب تمہیں سکون کی کمی محسوس ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرو، کیونکہ انسان کے گناہ ہی اس کو بے چین رکھتے ہیں۔ مشکلات ہی انسان کو سکھاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جو آپ کے ساتھ ہو۔ کچھ راستوں کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بھی دکھاتا ہے تاکہ ہم راستے سے ہی واپس مڑ جائیں۔ اکثر رشتوں کے اندر بس ہمارے لیے اتنی ہی گنجائش بچتی ہے کہ ان سے الگ ہو جائیں۔ بعض لوگوں کو لگتا ہے ہمیں ان کی چالاکیاں سمجھ میں نہیں آ رہیں، اور ہم انہیں چپ چاپ اپنی نظروں سے گرتا ہوا دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ پاک کی رحمت کی پہلی اور بڑی نشانی یہ ہے کہ انسان کو اپنے اندر عیب دکھائی دینا شروع ہو جاتے ہیں۔ 3 چیزیں سعادت مندی میں سے ہیں۔ نمبر 1، سادہ گھر، نیک بیوی۔ نمبر 2، نیک پڑوسی۔ اور نمبر 3، اچھی سواری۔ 3 لوگ زندگی میں کبھی نہیں بھولتے۔ نمبر 1، جس نے مشکل میں ساتھ دیا ہو۔ نمبر 2، جس نے مشکل میں ساتھ چھوڑ دیا ہو۔ اور نمبر 3، جس نے مشکل میں ڈالا ہو۔ جن لوگوں کا آپ نے دل دکھایا ہے ان لوگوں کی خاموشی سے ڈرو۔ اگر انہوں نے کچھ نہیں کیا یا کچھ نہیں کہا تو اللہ پاک ضرور کرے گا۔ مخلوق کا رب کہتا ہے تم نکاح کرو، رزق میں اضافہ ہوگا، پر رب کی مخلوق کہتی ہے پہلے رزق جمع کر لیں پھر نکاح کریں گے۔ تمہارے سر پر شفقت کے ہاتھ پھیرنے والے ہاتھ جتنے کم ہوتے جائیں گے، زندگی کی مشکلات اور تلخیاں اتنی ہی بڑھتی جائیں گی۔ اپنے بڑوں کی قدر کیجیے، بوڑھے آدمی کی رائے جوان کی طاقت سے زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ بے شک اپنی ہر چیز اپنے دوست کے لیے قربان کر دو، مگر کسی بھی شے کے لیے اپنے اچھے دوست کو قربان مت کرنا۔ نیت کتنی بھی اچھی ہو، دنیا تمہیں تمہارے دکھاوے سے جانتی ہے، اور دکھاوا کتنا بھی اچھا ہو، اللہ تم کو تمہاری نیتوں سے جانتا ہے۔
زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ چھوٹے گناہ ہی بڑے گناہ کی طرف بلاتے ہیں۔ آزمائش اللہ اذیت دینے کے لیے نہیں ڈالتا، بلکہ کچھ سکھانے کے لیے ڈالتا ہے۔ جتنی جلدی سیکھ جاؤ گے اتنی ہی جلدی وہ دور ہو جائے گی۔ جو شخص اپنا راز چھپاتا ہے وہ اپنا اختیار اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ قرآن پاک کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ اس کے پیغام کو بدل نہیں سکتے، ہاں مگر وہ آپ کو ضرور بدل سکتا ہے۔ کائنات میں کوئی اتنی شدت سے کسی کا انتظار نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ نماز اگر عادت بن جائے تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے۔ لوگ ہمیشہ ساتھ کم اور مشورہ زیادہ دیتے ہیں۔ انسانوں کو چہروں سے نہیں دلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ جو دوسروں کو عزت دیتا ہے اصل میں وہ خود عزت دار ہوتا ہے، کیونکہ انسان دوسروں کو وہی کچھ دیتا ہے جو اس کے پاس ہوتا ہے۔ کسی کا آپ پر اعتبار کرنا آپ سے محبت کرنے سے زیادہ قابل تعریف ہے۔ چھوڑ دیں ان لوگوں کو جنہیں آپ کی ضرورت ہے مگر قدر نہیں۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں، کیونکہ میرے غموں کا علاج صرف میرے اللہ کے پاس ہے۔ 3 چیزوں کا کبھی بھی کسی کے سامنے ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 1، آپ کی آمدنی۔ نمبر 2، میاں بیوی کی باتیں۔ نمبر 3، آپ کا اگلا قدم۔ طاقت سے قائل کرنا بزدلی، جبکہ دلائل سے قائل کرنا بہادری ہے، اس لیے بہادر بننے کی کوشش کریں۔ توجہ سے بات سننے کی عادت اس وقت پڑتی ہے جب آپ سوچ کر جواب دینا شروع کرتے ہیں۔ لفظ اس لیے پلٹ کر ہماری طرف آتے ہیں تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو کہ دوسرے کس طرح کے احساسات سے گزرتے ہیں۔ اور آخر میں میری دعا ہے کہ اے اللہ، جس طرح تو رات کو دن اور دن کو رات میں بدل دیتا ہے، اسی طرح ہماری مشکلات کو آسانیوں میں، بیماریوں کو تندرستی میں، نفرتوں کو محبتوں میں اور غم کو خوشی میں بدل دے۔ آمین ثم آمین۔